بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل انوار السادات میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع ہے درود و سلام کے متعلق۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے، اس پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو درود و سلام سے متعلق سامنے آتی ہے، وہ انسان کے دل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو اور زیادہ پیدا کرے۔ حضور علیہ السلام کا عشق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا فرمان ہے لیکن اتنا بڑا وسیع مفہوم ہے اس کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس کے لبوں پر درود و سلام نہ آئے، وہ بخیل ہے وہ شخص۔ ایک حدیث مبارکہ دلائل الخیرات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول جائے گا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا، وہ جنت کے رستے سے بھٹک جائے گا۔ سوچیں درود پاک کتنی بڑی فضیلت ہے۔ درود ہر وقت، اور یہ تو کمال وظیفہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی ذات حضور علیہ السلام پر درود بھیجتی ہے۔ اس کے پیارے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہوا کہ اس لیے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں گوش گزار کراتا ہوں کہ درود تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، لیکن اس پر استقامت ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر شبلی جو بغداد کا مجذوب تھا، امام ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ جو بغداد کے سب سے بڑے محدث تھے، آپ حدیث شریف کی درس دے رہے ہیں، طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے کہ حضرت ابو بکر شبلی جنہیں لوگ پتھر مارتے تھے، آپ ان کے مدرسے کے سامنے سے گزرے تو امام ابو بکر بن مجاہد، آپ نے جب حضرت شیخ شبلی کو گزرتے دیکھا تو آپ نے کلاس چھوڑی، طلباء کے بیچ میں سے بھاگتے ہوئے باہر نکلے، مدرسے کے دروازے کے باہر پہنچے تو حضرت شبلی کو گزرتے دیکھا تو حضرت شبلی کو روکا، اور امام ابو بکر بن مجاہد نے حضرت شبلی کو گلے سے لگا دیا۔ گلے سے لگا کے شاگرد دیکھ رہے، حیران ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ استاد نے حدیث کی کلاس چھوڑ دی اور ایک مجذوب کو جا کے گلے لگا لیا۔ پھر امام ابو بکر بن مجاہد نے حضرت شیخ شبلی کے ماتھے پر بوسہ دیا، ان کے ماتھے کو چوما۔ طلباء حیران ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، استاد جی نے یہ کیا کیا؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی عمل غیر تو نہیں کیا، بلکہ میں نے تو سنت ادا کی ہے مدنی رسول کی۔ مدنی رسول کی کیا سنت؟ وہ کہنے لگے میں نے سنت ادا کی حضور کی۔ رات میں نے خواب دیکھا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، حضرت شبلی کا گزر مسجد نبوی کے سامنے دروازے سے ہوا، نبی علیہ السلام نے ابو بکر شبلی کو گزرتے دیکھا تو حضور تیز چلتے ہوئے مسجد کے باہر تشریف لائے اور ابو بکر شبلی کو حضور علیہ السلام نے گلے سے لگا لیا، اور ابو بکر شبلی کے ماتھے پر حضور علیہ السلام نے بوسہ دیا۔ امام ابو بکر بن مجاہد نے حضرت شیخ شبلی سے پوچھا کہ شبلی یہ تو بتا، یہ کرم کی بارشیں کیسے تجھ پر، کیا عنایتیں ہیں، کیا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام اتنی شفقت فرماتے ہیں؟ حضرت شیخ شبلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اور تو مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے، روزانہ رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں تو اپنا چہرہ کعبے سے روضہ رسول کی طرف پھیر لیتا ہوں اور حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کی طرف، گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ آیت پوری پڑھتا ہوں اور صرف 5 مرتبہ اپنے آقا پر درود پڑھتا ہوں، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ 5 مرتبہ اس سیغے سے درود پڑھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو یہ ادا پسند آ گئی کہ میں روزانہ رات کو درود پڑھتا رہا اور حضور کرم نوازیاں فرماتے رہے، تو پتہ یہ لگا کہ اگر ہم استقامت کے ساتھ درود پڑھیں تو یقیناً درود ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ حضور پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔